کہ عمران خان کی جس طرح جلسے جاری ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب جبھی جبھی سے الفاظ میں آوازیں آ رہی ہیں اور پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے کیا آپ پلان کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے کنوینر صاحب ڈاکٹر لیاقت ایم پی اے صاحب، طاہر جمیل صاحب ایم پی اے، شاہ نواز رانجھا صاحب، اسرار خان صاحب، رشید صاحب، تمام جتنے لوکل پارٹی کے اکابرین ہیں ان کی موجودگی میں ہم آئے. یہ جو جلسہ گاہ کے انتظامات دیکھنے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، میں اس کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 25-30 دن پہلے تک آپ میں سے 90% ایسے لوگ ہیں جو سوال کرتے تھے مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے کہ کب جان چھڑائیں گے ان سے. ہر ایک کی خواہش تھی جو 3.5-4 سالوں میں پاکستان کی بربادی ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ اس سے جان چھڑائی جائے. مگر ہوا کیا پاکستان کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے کیا غیر آئینی طریقے سے آئی ہے یا آئینی طریقے سے آئی ہے؟ غیر آئینی حکومت کو ہم نے آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے اس کو گھر بھیجا. مگر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ غیر مقبول فیصلہ اگر پولیٹیکل فورسز نے کیا اپنی سیاسی قیمت پر، تو اس کے بڑے مقاصد یہ تھے کہ ہم ریاست کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اپنی سیاسی قیمت دے کر بھی اس ریاست کو بچانا چاہتے تھے، اس قوم کو بچانا چاہتے تھے جس کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا تھا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج آٹے کا ریٹ، آج بجلی، گیس، پیٹرول کے ریٹ، ڈالر کی اونچی اڑان اور پیسہ جو ہے، روپیہ آپ کا جو ہے وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے. مگر آج 4 سال بربادی کرنے والا شخص پوچھ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے. کیا ڈٹھائی سے وہ جب بات کرتا ہے تو کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ 4 سال آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے اس حالت کو قوم پہنچی اور آپ نے 25 دن پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سازش ہوئی میرے خلاف. آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا، اس کے بعد مداخلت ہوئی میرے خلاف. آپ نے پھر اگلے دن کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا. تو کل آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یا قتل کر دیا جائے گا. کسی ایک بات پہ رکو، کسی ایک بات کو پاکستانی قوم کو سمجھنے دو. مگر جو بات تم نے کل کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اور جو آپ ویڈیو کا ذکر کر رہے ہو وہ ویڈیو بھی برآمد کروائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، اس قوم کو پتہ چل سکے کہ کتنا بڑا تو فراڈیا ہے کہ قوم کی بربادی کرنے کے بعد کہتا ہے سازش ہو گئی. سازش تو 4 سال اس قوم کے خلاف ہوئی. آج آپ کرتے ہو بات کہ تقرریوں کے حوالے سے، اور ایک ایشو بنایا ہوا ہے تم نے کہ جناب نومبر میں جو تقرری ہونے والی ہے، یہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ایسی تقرری ہو جو تیری خواہش تھی کہ نہ صرف وہ اگلا الیکشن آپ کو دیں بلکہ آنے والے 10 سال بھی آپ کو دے دیے جائیں. تمہیں تقرری سے زیادہ سروکار ہے، عوام سے کوئی سروکار نہیں. تمہیں ان سے کوئی امید نہیں، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ 2018 کی طرح کوئی پھر ایسا معاملہ ہو جائے کہ عوام ووٹ کسی اور کو دیں اور جیتے کوئی اور. مگر یہ سنیں، اگر غیر مقبول فیصلہ سیاسی قیمت ادا کرنے کے بعد، اگر یہ آج مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہے، اگر تمام پولیٹیکل فورسز نے سیاسی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے لیے، تو کیا کوئی
जहन में ये बात मत रखे कि कल को मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होंगे। ये सियासी कीमत अदा की है मुनसिफाना इंतखाबात के लिए, और अगर किसी के ये बात जहन में है तो वो निकाल दे। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात साफ शफाफ होंगे, और जो बात कर रहे हो बार बार कि इलेक्शन हो, तो सुनो फिर आओ सुबह बैठते हैं और जो रिफॉर्म्स तुमने 4 साल में जो रूल्स बनाए इलेक्शन के हवाले से उसको वापस लेते हैं और पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश के मुताबिक रूल्स बनाते हैं, मुतफिका बनाते हैं, सुबह इलेक्शन करवा लेते हैं। मगर आप जिस भंवर में पाकिस्तान को फंसा के गए हो, क्या अबूरी सेटअप के साथ क्या IMF कोई मुआहदा करेगा? आज जो हम सियासी कीमत अदा कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम जानती है कि ये कीमत हम पाकिस्तान के लिए अदा कर रहे हैं। क्या अबूरी सेटअप से दुनिया का कोई मालियाती अदारा जो है वो कोई एग्रीमेंट करेगा? क्या तुम एक साजिश नहीं कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को श्रीलंका से मिला रहे हो? और ये 25 दिनों में नहीं हुआ। 25 दिनों में ना कोई बिगाड़ सकता है पाकिस्तान की मईशत को, और ना 25 दिनों में कोई बना सकता है। मगर ये बता दें कि तुम कहते हो ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्हीं के हाथों में आज है जिन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया था, जिन्होंने एटमी तजर्बा करके दिखाया था। हमने 5 फोन कॉल सुन के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचाया, मगर तुम्हें तो फोन कोई ना आए तो उस पर भी खफा होके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हो। हमने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तो जो परसों जलसा होने जा रहा है, इंशाअल्लाह सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, और सरगोदा के गली कूचे आपको बता रहे होंगे कि पूरे शहर में जलसा गाह बनी होगी, और इंशाअल्लाह ताला इसको अब हम भागने नहीं देंगे। ये फरागोगी के पीछे छुपने वाला जो है, इसको भागने नहीं देंगे, क्योंकि उसके ताने बाने बुशरा बीबी से मिले हुए हैं, और बुशरा बीबी का जो रिश्ता इमरान से है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होने का वक्त आ गया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ तो नहीं करना चाहते, मगर कानून को अपना रास्ता बनाने से रोक भी नहीं सकते। सर ये बताइएगा कि मुल्की इकानमी कंट्रोल करने के लिए UK फार्मूला जो है नवाज शरीफ साहब का, वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अवाम के लिए खुशखबरी कब तक आएगी? देखें, जहाँ तक मईशत का तल्लक है, महंगाई का तल्लक है, बेरोज़गारी का तल्लक है, घर के ऊपर छत नहीं है किसी की, तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि जो तबाही और बर्बादी 4 सालों के अंदर आई है, 25 दिनों में वो दूर नहीं हो सकती। और 25 दिनों के लोगों को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और जिन्होंने 4 साल पाकिस्तान को इस नहज तक लेकर आए, उनसे कोई सवाल नहीं करने वाला। आज जो वो आइन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता है, मज़हब के हवाले से गुफ्तगू करता है, आइनी अदारों के मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू करता है, पार्लिमान के मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू करता है, वो किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जेब नहीं देती। अच्छा मियां साहब, आप लोग ये कहते हैं कि सारा कुछ इमरान खान ने बिगाड़ा है, और इमरान खान पिछले 4 साल यही कहता रहा कि पिछलों ने बिगाड़ा है, तो फिर आपके और PTI के बयानिया में फ़र्क तो कुछ ना रह गया। देखें, जो बड़ी अच्छी बात की आपने, मगर गुजारिश ये है कि 25 दिनों को और 4 साल को मिलाएं ना, उसको उस तनाज़ुर में ना देखें। आप ये देखें कि हम आज भी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि पिछलों ने ये किया है लिहाजा वो हम भुगत रहे हैं, मगर ये कहने की जसारत ज़रूर कर रहे हैं कि अगर 4-6 माह इसको और दे दिए जाते तो फिर शायद आप ये सवाल ना करते, फिर आप ये कहते कि इसने बेड़ा गर्क किया। ये 4-6 माह लिए क्यों?
یہ 4-6 ماہ اس لیے لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا تو میری سیاسی قیمت پاکستان کے مقابلے میں بہت چھوٹی قربانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کو قائم و دائم انشاءاللہ رہنا چاہیے. ہم سیاسی قیمت ادا کر جائیں گے مگر پاکستان کو محفوظ بنائیں گے. اچھا میاں صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا مستقبل تو پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے فیصلے کوئی طاقتور حلقے کریں. ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے آئین سے ماورا کوئی اس سے سلوک کیا جائے. مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ 25 دن ہونے کو آ گئے وہ ایک نیب جیسا ادارہ جو تھا وہ کیا حرکت میں آیا. ہم 2018 کے بعد جو حکومت بنی ہمارے اوپر تو 10 دن بعد ایف آئی آر ہونا شروع ہو گئی تھی. نیب نے گرفتاریاں شروع کر دی تھیں. تو آج وزراء، آج عمران خان، آج فرح گوگی، آج وہ ان کی کرپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی. کیا کر رہے ہیں ادارے؟ احتساب کے ادارے آج کہاں ہیں جو اس کو پوچھ نہیں رہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی لاڈلے کو سپیس دی جا رہی ہے. سر اس میں آپ سے یہ سوال کریں گے کہ جب طریق الانصاف کو کامیاب بنایا گیا، جو عمران خان کی اتحادی جماعت تھی وہ چھوڑ کے آپ کے کیمپ میں آئی، اب جیسے ایم کیو ایم ہو گئی یا فضل الرحمان کی جانب سے مسلسل ہمیں دیکھنے کو میرے مطالبہ کر رہے ہیں کہ موجودہ جو معاشی حالات ہیں آج بھی ڈالر کی اڑان اوپر گئی ہے، اس کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے، مسلم لیگ جانا چاہیے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فریش مینڈیٹ کے بغیر آپ پاکستانی قوم کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے. آپ پاکستان تو کیا دنیا کا سرمایہ کار جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے اس پاکستان کے لیے، اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ اگر آج ہم یہ اس کا گند، اس کا جو پاکستان کی تباہ معیشت تھی اس کو کندھوں پہ نہ اٹھاتے تو پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا تھا. یہ ہے وہ قربانی جو ہم نے دی ہے. کیا اتحادی جماعتیں جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ کے موجود بیٹھے، کیا وہ یہ جو وزن ہے اٹھانے کو تیار ہے؟ کیونکہ ریاست اور یہاں پر سیاست ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کا بیان ہے ریاست بچانے کا ہوگا، سخت فیصلے کر کے، یا سیاست کرنا ہوگا. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہ قومی حکومت ہے. کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم تمام پارٹی اکابرین کو مشاورت میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس لیے تمام پارٹی اکابرین کو اعتماد میں لینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. اوورسیز پاکستانی یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا 25 منعرف اراکین صوبائی اسمبلی کے حوالے سے. اگر وہ فیصلہ مسلم لیگ نون سے خلاف آتا تو اس پہ مسلم لیگ نون کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فارن فنڈنگ کیس 8 سال ہو گئے الیکشن کمیشن میں ہی چل رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان جلسے جلوسوں سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آج آیا کہ صبح آیا. آج کیوں لٹک گیا ہے؟ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی ڈی سیٹ ہوتا ہے تو وہ نئے الیکشن میں جائے گا. بہت شکریہ.